بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. سورۃ نوح کی آیات ہے. یہ اللہ کا وہ پہلا نبی ہے، رسول ہے کہ جب اس کی قوم کے اندر شرک آیا ہے بخاری کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس سورہ نوح کے اندر جو اللہ رب العزت نے پانچ
اکثریت اس قوم کی جو ہے وہ ایمان نہیں لائی۔ سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ فروعی مسائل کے اوپر جھگڑا نہیں تھا۔ آذان خصمان اختصموا فی ربہم، اللہ فرماتا ہے ان کا جھگڑا اپنے رب کے بارے میں تھا۔ اس طرح آپ دیکھیں سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ شعراء، ان مختلف سورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کے یہ واقعات اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ سورۃ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے شعیب کو بھیجا تھا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، شعیب نے کہا کہ اے میرے قوم، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ یہ جھگڑا ہے نبیوں کا قوم کے ساتھ۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں۔ حاجت روا، مشکل کشا، بندے پرور، غریب نواز، بگڑی بنانے والا، بارشیں برسانے والا، فصلیں اگانے والا، موت و زندگی دینے والا، اولادیں دینے والا، خالی جولیوں کو بھرنے والا ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی کے سامنے سجدہ ہے، اسی کے سامنے رکوع، اسی کے سامنے قیام، اسی کی تعریفیں ہیں۔ وہی مالک حقیقی ہے، وہی اس کائنات کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ یہ ایک جھگڑا تھا قوم کے ساتھ۔ اور دوسری جو دعوت انہوں نے دی ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، یہ تاجر قوم تھی، تجار، پیسے والے لوگ تھے، کاروباری لوگ تھے، اور جب پیسہ آتا ہے، اتنا پیسہ آتا ہے اتنی بےمانی آ جاتی ہے، حوث بڑھ جاتی ہے۔ اس قوم نے ناپ تول کے اندر کمی کی، تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ناپ تول کو پورا کرو، اور جب تم لوگوں کو دیتے ہو تو لوگوں کی اشیاء کم مت کیا کرو، جتنا ان کا حق ہے ان کو دے دیا کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا الْأَرْضَ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ کے قانون کے بعد اب فساد کا قانون جو ہے وہ زمین پر مت پھیلاؤ۔ ایک یہ اللہ کا قانون جو قوموں کی اصلاح کے لیے دنیا کے اندر آتا ہے، اور جب اللہ کا قانون جاتا ہے تو زمین پہ فساد آ جاتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ہماری زمین کے اوپر کوئی بھی لیڈر آتا ہے، سہانے مستقبل ہمیں دکھاتا ہے، سبز باغ ہمیں دکھاتا ہے، اور لوٹ کے پھر چلا جاتا ہے، اور قوم پر امید ہوتی ہے کہ یہ ہے ہمارے پاس ہمارا خیر خواہ آیا ہوا ہے، یہ ہمارے حالات کو بن لے گا۔ یہ وہ قوم ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے لیکن لا الہ الا اللہ کو سمجھتی نہیں ہے۔ اگر یہ قوم لا الہ الا اللہ کو سمجھے تو ایک دل سے دو دفعہ کبھی بھی نہ جاتے۔ 72 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، ہر ایک آتا ہے دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے، پھر ہم سدھرتے نہیں۔ 72 سال سے ہمارے علماء سو ہمیں لوٹ رہے، ہمیں پھر بھی عقل نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے سیاسی اور لسانی لیڈر ہمیں لوٹ رہے، ہمیں پھر بھی عقل نہیں آ رہی۔ تو دیکھیں شعیب علیہ السلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں کہ فساد بند کرنا کرو اصلاح کے بعد۔ ذالکم خیر لکم، اللہ کے قانون پہ عمل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو مطلب ہے کہ وہ قوم ایمان کا دعویٰ کرتی تھی، کہ نہیں کہ قوم کا دعویٰ نہیں کرتی تھی۔ کیوں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ شہادت پیش کی ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اکثریت، قوموں کی اکثریت ہر دور کے اندر ایمان لائی ہے، لیکن ایسا ایمان کہ انہوں نے شرک کیا ہے۔ ایمان لائی ہے، جیسے آج ہماری قوم ایمان لائی ہے یہ قوم، لیکن آج شرک سے بڑا ہوا ایمان، شرک سے لت پت ایمان، ایمان کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرقے بنے ہوئے، اور ہر فرقے نے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس جو دین ہے یہی صحیح ہے، اسی کی وہ تعلیم دی ہے، پھر جو دماغ کے اندر بٹھا دی ہے، اب لوگ اسی کے اوپر لڑ رہے مر رہے ہیں کہ بھائی یہی دین صحیح دین ہے۔ آپ ہزار ان کی خیرخواہی کرے کہ دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ کبھی اجمیر پہ جا رہے ہو، کبھی قلندر پہ جا رہے ہو، کبھی امام بری پہ جا رہے ہو، کبھی بغداد والے کے پاس جا رہے ہو، کبھی بنیر والے کے پاس جا رہے ہو، کبھی مولوی کے کمرے کے باہر تم نے لائنیں لگائی ہوئی ہے تعویذ اور گڈوں کے لیے، دموں کے لیے، کبھی پیر کے در پہ تم گئے ہوئے ہو، وہاں ماتھا ٹیک رہے ہو۔ کیوں اپنے رب سے نہیں مانگتے؟ کیوں اپنے رب کے اوپر توکل نہیں کرتے ہو؟ کیوں اپنے رب پہ عقیدہ نہیں بناتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم دوسرے جگہوں پہ جا رہے ہو، دوسروں سے مانگ رہے ہو، دوسرے وسیلے تم نے اپنے لیے ڈھونڈے؟ ایسی کوئی زبان ہے جو اللہ نہیں جانتا جو تم کسی اور کے پاس جا کے اپنی فریاد کرتے ہو؟ ایسا کوئی وقت ہے جہاں اللہ رب العزت تمہاری اس وقت کے اندر نہیں سنتا اور تم کسی اور کو سنا کے پھر دوسرے تک اللہ تک اس کو ٹرانسفر کرتے ہو؟ ایسی کوئی ضرورت ہے جو اللہ نہیں پوری کر سکتا اور تم کسی اور کے پاس جاتے ہو؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو موت نہیں آتی، اللہ غائب نہیں ہوتا کسی وقت بھی، وہ ہر وقت حاضر ناظر ہے، ہر وقت موجود ہے، اپنے بندے سے کبھی وہ دور ہی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے میں انسان اور اس کے دل کے درمیان میں آئے ہوں، اس کے دل میں ابھی وسوسہ نہیں آتا ہے کہ میں پہلے ہی سمجھ جاتا ہوں، جان لیتا ہوں، اس کی زبان نہیں ہوتی، دل سے پکارتا ہے، میں دل کی پکار بھی سنتا ہوں، اتنا قریب ہوں، اس کے شہرت سے زیادہ قریب ہوں، اس کی ہر حاجت پوری کرنے پہ میں قادر ہوں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی ساری مخلوق اپنی حاجات اسی سے مانگ رہی ہے۔ اس سمندر کے اندر کتنی بڑی بڑی مخلوق ہے، ان کی حاجتیں وہ پوری کرتا ہے۔ اس فضا کے اندر کتنے قریب ہے، ان کی حاجات وہی پوری کر رہا ہے۔ اس زمین کے اندر کتنی مخلوق ہے، حشرات، کیڑے مکوڑے، ان کی ضرورتیں وہی پوری کر رہا ہے۔ اس زمین کے اوپر کتنی مخلوق ہے، انسان ہے، جن ہے، جانور ہے، ان سب کی حاجتیں وہی پوری کر رہا ہے۔ لیکن یہ انسان کتنا بدبخت ہے۔ آپ دیکھیں اس انسان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس انسان کو اشرف کیا ہے، خشکی اور تری کے اندر تمام مخلوقات کے اوپر اس کو فائق کیا ہوا ہے، عزت دی ہوئی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ جو مخلوق میں سب سے کم تر ہے، اول انسان افضل ہے ان تمام مخلوقات کے اندر جو اللہ نے بنائی ہے۔ پھر اس مخلوقات کے اندر 3 مخلوق ذوی العقول ہے، ملائک ہے، جن ہے اور انسان ہے۔ اس کے بعد جانور ہے،
ان جانوروں کے اندر پھر آپ دیکھیں خنزیر، گدھا، کتا، یہ چیزیں کچھ اس قسم کی ہے کہ لوگ نام جب ان کی لیتے ہیں تو حقارت کے ساتھ، تذلیل کے ساتھ لیتے ہیں، عزت کے ساتھ ان کی کوئی نام نہیں لیتا ہے۔ کوئی اگر بے وقوفی کی کام دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تو نے یہ کام کیا۔ کوئی اگر حبس، لالچ کا کوئی کام کرے تو لوگ کہتے ہیں کتے تو نے یہ کام کیا ہے۔ کوئی اگر حرام کا کوئی کام کرے تو لوگ کہتے ہیں خنزیر، کی نسبت ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کسی خنزیر کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس نے جا کے کسی درگاہ میں سر جھکایا ہو، کسی پیر سے مانگا ہو، کسی ملک سے مانگا ہو، کسی قبر والے سے مانگا ہو۔ کسی خنزیر کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ کسی گدھے کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس نے تعویذ گلے میں لٹکایا ہے، اس نے داغا لٹکایا ہے۔ کسی کتے کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس نے تازیے کو، دلدل کو پوجا ہے۔ ان کی حاجتیں کون پوری کر رہا ہے؟ چوہی کو کون بچے دے رہا ہے؟ بلی کو کون بچے دے رہا ہے؟ کتیا کو کون بچے دے رہا ہے؟ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ ان کا خالق اور مالک کون ہے؟ اگر وہ اللہ، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ دے رہا ہے تو آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، پھر آپ کو اللہ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اللہ نے آپ کو پھر کیوں ذلیل کر دیا کہ آپ جا کے اپنے جیسے مخلوق کے سامنے جھکے، ایک مردے کے سامنے جھکے، ایک بے جان تعویذ کو گلے میں لٹکائے، داغے کو ہاتھ میں باندھے، سینڈی کو پاؤں پہ باندھے، منکے کو پاؤں پہ باندھے، لوبان کی دنیا آپ کرے، گائے کے سینگ کو اپنے گھر پہ لگائے، دلدل اور تازیوں کے سامنے آپ جھکے، پھر اور ملنگوں کے سامنے آپ جھکے، اور اللہ کے علاوہ ان سے آپ مانگے۔ اللہ نے آپ کو تو اتنا ذلیل کر دیا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان جو اللہ کے نبی ہے، ان کی صفت اللہ سورۃ انبیاء کے اندر بیان کرتا ہے، کانوا یدعوننا رغبا ورہبا۔ یہ جتنے بھی نبی تھے اپنے حاجات میں اللہ فرماتا ہے مجھے پکارا کرتے تھے، اور رغبا پوری رغبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ورہبا اور خوف کے ساتھ، ڈر کے ساتھ مجھے پکارا کرتے تھے، مجھ سے ڈرتے بھی تھے، مجھ سے محبت بھی کرتے تھے، اور مجھے سے مانگا کرتے تھے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ زکریا علیہ السلام کے گھر میں اولاد نہیں، اسی سورہ کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے اولاد کے لیے زکریا نے مجھے پکارا۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، مجھے پکارا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، مجھے پکارا۔ ان سارے نبیوں نے مجھے پکارا ہے، یہ میرے در کے سواری تھے، یہ سب کے سب۔ بہرحال بات آگے بڑھ رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج زیادہ تفصیل نہ کرو، اختصار کرو۔ دیکھیں شعیب علیہ السلام نے جب یہ قوم کی ایک دعوت، نبیوں کی دعوت ہے قوم کی طرف، اور ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب بھی دعوت دی گئی ہے تو قوم نے یہی اعتراض کیا ہے۔ دیکھیں یہاں شعیب علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ کہ شعیب، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اپنے اس گاؤں سے، اس بستی، اس شہر سے تمہیں ہم نکال دیں گے۔ لَنُخْرِجَنَّكَ، یہ عربی کا لفظ ہے۔ جس طرح ہمارے زبان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ تاکیدی جملے ہوتے ہیں، اس کے اندر دھمکی ہوتی ہے، کسی بات کے اندر نرمی ہوتی ہے، کسی بات میں غصہ ہوتا ہے، کسی بات کے اندر محبت ہوتی ہے۔ یہ اہل زبان جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا الفاظ اور کیا لہجہ اور کیا شکل و صورت اس کے لیے استعمال کریں۔
اسی طرح عربی کے اندر بھی ہے، لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، لام تاکید اور نون سے ثقیلہ ہے اس کے اندر، اس کے اندر تاکیدی جملہ ہے یہ، یعنی زور کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ضرور ضرور اے شعیب ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں اس بستی سے ہم نکال دیں گے، لَنُخْرِجَنَّكَ اور لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ پھر کہا جا رہا ہے یا تم ہمارے اس ملت کے اندر تمہیں واپس آنا ہوگا، لوٹ اپنی بات سے دستبردار ہونا ہوگا۔ بات کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ قوم کہتی ہے کہ یا تو یہ دعوت چھوڑو ہمارے ملت میں آ جاؤ، یا تیار ہو جاؤ کہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اور پھر آپ سورۃ نمل کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں اللہ نے راحتن 9 گروہوں کا ذکر کیا ہے، 9 جماعتوں کا ذکر کیا ہے کہ 9 جماعتوں نے آپس میں میٹنگ کی ہے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے لیے کہ ہماری قوم میں یہ دعوت دے رہے ہیں، باز نہیں آ رہے کسی طریقے سے بھی، کیونکہ انبیاء وہ اللہ پر ایمان اور توکل رکھتے تھے، انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہمیں مہلت بھی نہ دو، جو تم کر سکتے ہو وہ کر لو، ہماری توکل اللہ کے اوپر ہے، بھروسہ اللہ کے اوپر۔ اس لیے کہ مومنوں کا یہ ایمان ہوتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ہمیں جو بھی فائدہ نقصان پہنچے گا وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اپنے رب کے اوپر ہی بھروسہ کریں، وہی ہمارا مددگار ہے۔ موت ایک گھڑی وقت سے پہلے نہیں آتی، نہ وہ ٹلتی ہے، اللہ نے جو وقت لکھا ہے اسی وقت کے اوپر موت آئے، تو ڈرنا کس بات سے؟ بات یہی ہے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ کائنات اللہ کی ہے، وہ اکیلا الہ ہے، تمہیں ماننا پڑے گی یہ بات، نہیں مانو گے بدماشی کرو گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس رب کے سامنے تمہیں ننگا کھڑا ہونا ہوگا، ننگا تمہیں کھڑا ہونا ہوگا، اور اس دن وہ پھر تم سے پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے، طاقت اور قوت کس کے ہاتھ میں ہے، کون شہنشاہ اعظم ہے، کون مالک الملک ہے، کون داتا ہے، کون دستگیر ہے، کون غوث الاعظم ہے، کون بندہ پرور ہے، کون بگڑیاں بنانے والا ہے، کون موت اور زندگی دینے پر قادر ہے، کون عذاب اور راحت دینے پر قادر ہے، بتاؤ۔ اس دن پھر کہیں گے یہ ان القوت للہ جمیعا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ قوت سب کی سب اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کس کے پاس بھی نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں۔ آج تقسیم کرتے ہیں، کسی نے تعویذ میں، کسی نے گنڈے میں، کسی نے چھلے میں، کسی نے کڑے میں، کسی نے منکے میں، کسی نے درگاہ میں، کسی نے جادو میں، کسی نے ٹوٹکے میں، کسی نے ٹونے میں، کسی نے تعزیے میں، کسی نے دلدل میں، کسی نے پیر میں، کسی نے نبی میں، کسی نے ولی میں، کسی نے جنات میں، کسی نے دجال میں، کسی نے ساحر اور سحر کے اندر، کسی نے نظر کے اندر اللہ کی الوہیت کو، اس کی اختیارات کو، اس کی قوت کو آج تقسیم کر دیا ہے، مختلف تعبیریں کر کے، مختلف باطل